وجہ سے انٹرنیٹ میں سیکیورٹی بہت کم ہے. بینک اکاؤنٹ تھا اور اکاؤنٹ میں ڈالا, پاسورڈ چل رہا نہیں ہے, پھر اچانک کمپیوٹر ریسٹارٹ ہوا, ریسٹارٹ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد لاگ ان ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کسی نے ہیک کر لیا, اس کا کسی کا ویب سائٹ ہیک کر لیا. اس میں سیکیورٹی کا بہت خطرہ ہوتا ہے. پرسنلی جا کے آدمی کچھ کر کے آئے بہت آسانی سے کر سکتا ہے, لیکن اس میں اگر آدمی سیکیورٹی نہیں رکھتا ہے تو بہت بڑا نقصان اس کا ہو سکتا ہے. اتنے لاکھ بینک میں تھے, پتا چلا زیرو دکھ رہے سب, ون کہاں گیا اس میں کا, ون ایک بھی نہیں دکھ رہا ہے اس میں, اور صرف 0 دکھ رہا ہے. پیسے کہاں گئے میرے سارے؟ معلوم پڑا کہ صاحب کسی نے ہیک کر لیا اس کا اکاؤنٹ, یا تو اس کا پیسہ غائب ہو گیا, یا اس کی معلومات غائب ہو گئی, یا اس کا ویب سائٹ ہی غائب ہو گیا, دوسرا ہی ویب سائٹ دکھ رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے اس کے اوپر, تو ویب سائٹ بھی ہیک ہو جاتے ہیں. اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے. اتنی معلومات آدمی کو ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا ہیک نہ کر لے. بہت سارے ٹریکنگ والے ویب سائٹ ہوتے ہیں جو چیزوں کو بیچنے والے ہوتے ہیں, مالویئر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری خرافات, وہ آپ کی ویب سائٹ کو, آپ کے انٹرنیٹ کو, آپ کے کنیکشن کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, اور آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے, وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے غلط کام کے لیے. یہ بھی آدمی کو خیال دینا چاہیے اور احتیاط آدمی کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس کے کنارے منڈیر نہ ہو. کیا کرے گا؟ جنت میں کروٹ لے رہا ہے اور لیتے لیتے سیدھا دواخانے میں آنکھ کھلے گی, ہے کہ نہیں؟ تو اس کی منڈیر نہیں ہے, اس کو رکاوٹ نہیں ہے, تو وہ نیند میں کیا ہوگا؟ غفلت میں کروٹ لے گا تو سیدھا چھت سے نیچے آ کے گرے گا, ہڈی ٹوٹ جائے گی, انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہو سکتا ہے. چھٹی جاگا تو سیدھا قبر میں ہی, مر ربک. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. حفاظتی انتظام کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے زندگی کے سارے معاملات میں. اس لیے جس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ سیکیورٹی کا انتظام کر لے, ایسا نہ ہو کہ اس کو نقصان ہو جائے. وہ سیکیورٹی اپنی اس کی پوری پکی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو, ابھی بعض لوگوں نے بھی بتایا کہ ویب سائٹ, کسی کا انٹرنیٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, اور لیپ ٹاپ آج جو آتے ہیں دیکھیے اس کے اوپر کیمرہ اس میں ہوتا ہے, ہاں وہ چیٹ کرنے کے لیے کیمرہ ہوتا ہے. اب ہوش نہیں ہے, اب گھر میں اس کو ہمیشہ استعمال کرتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھتا ہے ہاں فلاں نے جو ہے فیس بک پہ کہا, پھر جا کے اس کے اوپر اسٹیٹس اپنا ڈالتا ہے, کچھ بھی کمنٹ کرتا ہے. اب وہ آن ہی رہتا ہے, کھلا ہوا رہتا ہے. اب کیا ہوا؟ بیوی بیٹھی آ کے پاس میں, پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہے اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, گھر کی ساری چیزیں کوئی ہیکر بیٹھ کے وہاں سے دیکھ رہا ہے, ریکارڈ پورا کر رہا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, ہوا ہے ایسا. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ پیدا کام یہ کرو, اپنا جو لیپ ٹاپ ہے, ویب کیم ہے, اس پہ چکٹ پٹی لگاؤ. کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی بھی اس طرح سے ہیک کر کے آپ کی ذاتی معلومات لے سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے آپ کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, آٹومیٹیکلی آن کوئی کر سکتا ہے اور اس کا کیمرہ استعمال کر سکتا ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے, گھبرائیے. ایسا ہو سکتا ہے. دور سے بیٹھ کے کوئی آدمی ایسا آپ کے کنیکشن کو استعمال کر سکتا ہے جس کو معلوم نہیں ہے, جاگیے. اس لیے جو بھی اپنا آپ کا مائک ہے یا اسی طرح سے آپ کا کیمرہ ہے, اس کو آپ اس کا خیال رکھیے. کئی فیملیز میں ایسا ہوا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے اپنی حفاظت کیجیے. اور بعض لوگ جو ایسا کرتے ہیں یہ بہت ہی کبیرہ گناہ, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں. کوئی آدمی اگر کر سکتا ہے ایسا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں کی تصویر ہے, بیٹھے بیٹھے موبائل بہت آسانی سے مل جاتا ہے, اب وہ بیٹھا ہے کسی بھی حال میں, ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہے, تصویر لے لی اس کی. اب اس کے گھر میں گئے, اس کے ساتھ بیٹھے, مذاق چل رہا تھا, اور وہ بغیر بنین کے بیٹھا ہوا ہے اور ٹاول باندھ کے بیٹھا ہوا ہے, دوستوں میں بیٹھا ہے, نکال لیا فوٹو اس کا. اب فوٹو نکال کے کیا ٹھہر ذرا, میں کیا کرتا ہوں, گھر پہ گیا اور موبائل میں سے تصویر نکال کے فیس بک میں ڈالی. اگلے دن اس کی آنکھ کھلی, دیکھا تو اس کے وال پہ پوسٹ آیا ایک, اور وہ پوسٹ کیا ہے, یہ بالکل غفلت کے اس میں بیٹھا ہوا کرسی پہ خراٹے مار رہا ہے, بنین بھی نہیں ہے اور تولیہ لپٹا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا, اور کمپنی کا باس ہے. اب سارے اس کی کمپنی میں کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, باس آپ نے آج فیس بک چیک کیا؟ بولے نہیں. اچھا, سب ہنس رہے ہیں, اس کو نہیں معلوم کیوں. جا کے جب اس نے دیکھا تو اس کا فیس, چہرہ, اس کا رنگ اڑ گیا, کیا ہوا ایسا. اور بعد میں دوست بھائی بس مذاق میں نے کیا, اس کی عزت پوری آفس میں چلی گئی. کبھی کوئی لڑکی ہے, اس کا فوٹو کسی نے نکال لیا اور اس کو فیس بک پہ یا کہاں ڈال دیا,
کالجز میں اکثر اس طرح کے مذاق چلتے ہیں. آپ کا مذاق کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے. آپ کا مذاق کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے. کوئی لڑکی جا رہی کسی کی بائک پہ بیٹھ کے, غلطی ہے لیکن فوٹو اس کا نکال لیا اور فیس بک پہ ڈال دیا. اس کے بھائی نے دیکھا, باپ نے دیکھا, اس لڑکی کو معلوم ہے خودکشی کر لی اس نے. اس کو سمجھایا جا سکتا تھا ایسا مت کر, غلط کام ہے یہ, لیکن اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں اور باہر گھوم رہی دوستوں کے ساتھ میں. اب جب اس کی تصویر دیکھی, گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی کسی فرینڈ کے ساتھ میں, غلط ہے وہ, لیکن جب اس کی فیس بک پہ کسی نے ڈال دیا, اس کو ماں باپ نے دیکھا اور اس نے دیکھا اور اس نے خودکشی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی یا خودکشی کر لی. ایسا بھی ہو سکتا ہے, کئی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں. بمبئی میں ایک ایسا ہوا, فلاں لڑکی کا فیس بک سے فوٹو کسی نے اتارا اور اس کو جو جسمانی تجارت کرتی ہیں عورتیں, ان کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا. اب اس لڑکی نے جب دیکھا اور اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ ایسا اس کا فوٹو وہاں پہ ڈالا ہوا ہے, تو اس پوری فیملی نے ایک ساتھ پھانسی لے لی. یہ بمبئی کا کیس ہے. پھانسی لے کے مر گئے, پوری بستی میں عزت چلی گئی. سب کے سامنے فلیش ہوتا ہے, کیا ہے اس کا ویب سائٹ پہ, اس کے ویب سائٹ پہ یہ اس کا فوٹو دکھائی دیا. سارے لوگوں میں عام, انہوں نے خودکشی کی. یہ اس سال کا یا پچھلے سال کا کیس ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے. مذاق میں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں. تو کسی کا عیب, کسی کی کمی, کسی کی کوئی ایسی چیز اچھال کے عام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کا عیب اچھالتا ہے, عام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا عیب عام کرے گا, چاہے وہ گھر میں بیٹھا رہے, اس کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے. پھر اس کا عیب اللہ تعالیٰ عام کرے گا. اس لیے ایسی کوئی غلطی بھول کے بھی مذاق میں نہیں کرنا. آپ کو نہیں معلوم اس سے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. فیس بک میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت سے